أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے ہے جو بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو صرف حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک معین مدت تک کے لیے، اور کفار اس عذاب سے روگردانی کرنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ آپ کہیے، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ، انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے؟ یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس اس سے پہلی کوئی کتاب لاؤ یا پہلے علم کا کچھ بقیہ حصہ اگر تم سچے ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا فضل کہ سورۃ الاحقاف کی پہلی چند آیات بینات کی تلاوت آج نصیب ہوئی ہے۔ حامیم تک گزشتہ نشست میں ہم نے 2 کلمات طیبات سیکھنے اور سننے کا اہتمام کر لیا تھا۔ آج گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب کا نازل ہونا اور نازل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عزیز اور حکیم ہے۔ میں اس بار گفتگو کو مرتب کرنے کے لیے ایک بار میں آپ کے سامنے اختصار سے یوں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بات ایسی ہے جو ہمیں تنزیل کا جو لفظ ہے یہاں رک کر کے سیکھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا عنوان ہمارا آج کی گفتگو کا لفظ عزیز پر ہوگا۔ آج گفتگو کا آج تیسرا عنوان ہمارا لفظ حکیم پر ہوگا۔ ایک آیت کے مضامین پورے ہونے کے بعد انشاءاللہ حسب وقت اور حسب حال ہم پھر دوسری آیت کے مضامین کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم کے نازل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر 2 طرح کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک بار جیسے کہ میں پہلے بھی آ چکا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے وہ ذات جس نے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی ہے کتاب اپنے عبد مکرم پر، نازل کی ہے۔ اس مقصد کے لیے لفظ انزلہ استعمال کیا گیا ہے۔ جو طلبہ علم الصرف پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہیں ان کو معلوم ہے کہ انزل ینزل انزالا یہ باب افعال کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اور ابھی جب کہ ہم اس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ نازل کرنے کے لیے یہاں نزل ینزل تنزیل کا مادہ استعمال کیا گیا ہے۔ اگرچہ میرے سامعین سے زیادہ غرض مجھے اس وقت اس بات سے ہے کہ چونکہ علم کی طلب رکھنے والے طلباء یہاں تشریف فرما ہیں، چند دن پہلے جو سبق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کلاس روم کے اندر بیٹھ کر، اسی کا مزید تھوڑا سا فائدہ آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، اگرچہ اس بات کا فائدہ عام سننے والے سامعین کو بھی نصیب ہوگا۔ تو قرآن حکیم کے لیے ایک بار لفظ انزال، انزل انزال کا استعمال ہونا اور ایک بار نزل تنزیل کا استعمال ہونا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن حکیم کے نازل ہونے کی 2 کیفیات ہیں۔ ایک کیفیت ہے کہ ایک دم سے قرآن نازل کر دیا گیا، اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سلولی قرآن حکیم نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جو قرآن اتارا تھا تو وہ ایک دم سے سارے کا سارا صحیفہ وہاں محفوظ کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
گویا لوح محفوظ میں محفوظ کرنے کے لیے انزال کا لفظ استعمال کیا گیا، ایک دم سے نازل کر دینے کے لیے یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے اس باب سے۔ اور جب پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر قرآن نازل کیا گیا تو وہ ایک دم سے نہیں تھا، بلکہ مسلسل 23 سال کا زمانہ اسلام والوں کو نصیب ہوا کہ قرآن سنتے رہے، اور حضور کے صحابہ قرآن اترنے کے بعد فیض یاب ہوتے رہے 23 سال کا زمانہ۔ تو آہستہ آہستہ قرآن کے اترنے کے لیے لفظ نزل ینزل تنزیل کا مادہ یعنی یہ باب استعمال کیا گیا۔ یہ باب کے خواص میں سے ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ابواب کی خاصیات ہوتی ہیں، اس میں مصدری معنی کے علاوہ کچھ اور اضافی معنی جات بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو انزال کے اندر نازل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دم سے نازل ہونے والا معنی موجود ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی تنزیل کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ نازل ہونے کا معنی بھی نقل کیا گیا ہے۔ اب آپ اس میں اگر یہ سوچنا شروع کریں، طلباء کے ساتھ میری گفتگو مکمل ہوئی ہے، اب اگر اس میں آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ ایک دم سے جب قرآن پاک لوح محفوظ پر اتار دیا گیا تھا تو زمین پر بھی اگر ایک دم سرکار دو عالم علیہ السلام کو قرآن حکیم دے دیا جاتا تو بار بار اتارنا، بار بار اتارنا اور بار بار اتارنا، اس عنوان سے خاموشی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن مولا کائنات نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ اس میں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے، اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ ہے، اللہ کی کرم نوازیوں میں سے ایک کرم نوازی یہ ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جاتا ہے۔ میں زیادہ دور نہ جاؤں تو دیکھو درس نظامی پڑھاتے ہوئے مجھے آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 21واں سال مکمل ہونے کو جا رہا ہے۔ اب کئی کتابیں ایسی ہیں مجھے گزارا چلاؤں تو آ ہی جاتی ہیں۔ اب اگر میں ایک دم سے آپ کو صبح سے لے کر شام تک پڑھاتا رہوں، آپ کو فوراً سمجھ آئے گی۔ صبح سے لے کر شام تک پڑھاؤں اور رات سے لے کر صبح تک پڑھاؤں اور پھر اگلا دن بھی ایسا کروں، آپ کو نہ یاد کرنے کا موقع ملے نہ دہرانے کا موقع ملے، تو آپ کے علم کی پختگی کا حال کیا ہوگا؟ مسلسل پڑھاتا ہی چلا جاؤں، مجھے تو اللہ کی رحمت سے آ ہی جائیں گی کتابیں، لیکن آپ کا حال جو ہے وہ اچھا نہیں واقع ہوگا، علم میں رسوخ پیدا نہیں ہوگا، علم کی تکمیل میں تمامیت اور کمالیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اور اگر یہی علم میں آپ کو آہستہ آہستہ دوں گا، آپ کے لیے یاد کرنا آسان، سمجھنا آسان، محفوظ کرنا آسان، لکھنا آسان، تکرار کرنا آسان۔ یہ چھوٹی مثال ہے، اس کو آپ ادھر ہی روک لیجئے۔ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم نازل ہونے سے مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، صرف تلاوت کرنا نہیں ہے، بلکہ مطلوب اس میں عمل کرنا بھی ہے۔ اگر ایک دم سے 500 آیات حکام اتر چکی ہوتی اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم سے حکم ارشاد فرما دیتے، یہ 500 آیات ہیں، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ سویرے اٹھ کر کے میں کہتا ہوں کہ 500 آیات یاد رکھنا کتنا مشکل تھا، پھر عمل کیسے کرنا ہے ان پر عمل کرنا کتنا مشکل تھا، اور پھر جزئیات اور مسائل یاد رکھنا، ان کو یاد رکھنا کتنا مشکل تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ مولا کائنات نے کہ بھی چند آیات نازل کر دیں، یاد بھی کر لو اور عمل بھی سیدھا کر لو، پھر اس کے بعد رکوع نازل کر دیا، اسے یاد کرنا ہے تو یاد کر لو اور عمل کا عنوان بھی اپنا درست کر لو۔ تو تھوڑی تھوڑی آیات کے نازل ہونے میں یہ بندوں کی رعایت ہے، تھوڑی تھوڑی آیات نازل ہونے میں، کم کم احکام نازل ہونے میں، یہ جن لوگوں نے عمل کرنا ہے ان کو سہولت درکار کر دی رب کائنات نے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ یہ تو قرآن حکیم کا نزول کے اعتبار سے میں نے آپ کو فائدہ اور حکمت بیان کی ہے۔ اور اگر آپ رسول پاک علیہ السلام کی جو تبلیغی سرگرمیاں ہیں وہاں بھی اگر آپ عملی طور پر اس عنوان کو مشاہدے میں لانا چاہیں تو میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ جتنے بھی احکام شرعیت ہیں ان کو میں اگر آپ غور و فکر کریں گے تو آہستہ آہستہ ہی رسول اکرم علیہ السلام نے درجہ کمال تک پہنچانے کی تعمیل فرمائی ہے۔ مثلا 7 سال کا بچہ تھا تو نماز پڑھنے کا حکم حضور نے ارشاد فرما دیا، حالانکہ فرض نہیں تھی۔ پھر 10 سال کا ہونے پر ہلکی پھلکی مار پٹائی کا حکم بھی ارشاد فرما دیا، حالانکہ ابھی تک کی نماز فرض نہیں تھی۔ تو یعنی 7 تک مارنا نہیں ہے، 7 سے لے کر 10 تک، 10 کے بعد ہلکی پھلکی مار کٹائی ہے، اور اس کے بعد جا کر جب بندہ بالغ ہو جائے تو اب نماز باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دی اور رسول پاک علیہ السلام نے فرض قرار دے دی۔ محسوس ہوا نہیں ہے کہ پڑھنی نماز ہی تھی اور فرض بھی 15 سال کے بعد یا 14 سال کے بعد یا 13 سال کے بعد ہی ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی تیاری کروائی گئی، مشقت کروائی گئی، عملی محنت کروائی گئی، مشق کروائی گئی۔ یہ مشق کے ہونے سے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے آخر کار اللہ تعالیٰ فضل فرماتا ہے
نماز پڑھنی بھی آسان ہو جاتی ہے، یاد کر رکھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، طریقہ اس کے پڑھنے کا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کی کہانی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ روزوں کے متعلق اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میرے پیارے دوستو، آپ کو جان لینا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے تو مدینہ شریف میں آ کر فرض قرار دیے گئے تھے۔ مکہ میں رہتے ہوئے روزے چلتے تھے، لیکن ایسے ایک مہینے بھر کے روزے نہیں تھے۔ رسول پاک علیہ السلام یوم عاشور کا روزہ رکھ لیتے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھ لیتے۔ پھر ایسا ہوتا کہ حضور، اچھا وہ تو فرض بھی ہوتا تھا، 10 محرم کا روزہ پہلے اسلام کے اول ادوار میں فرض بھی ہوتا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ دے دیا گیا تو پھر وہ جو ایک روزہ 10 محرم والا تھا اس کی فرضیت ختم قرار دے دی گئی اور منسوخ قرار دے دی گئی۔ اس سے ہٹ کر بھی رسول پاک علیہ السلام ہر سوموار کو روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ اس سے ہٹ کر بھی رسول پاک علیہ السلام ہر جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو ایسے مشق حضور پاک علیہ السلام نے کروائی، اور مشق کرواتے جب مدینہ کا دوسرا سال آیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب، جن کی آپ نے تربیت فرمائی ہے اب وہ اس درجے پر جا پہنچے ہیں کہ 1 یا 2 یا 3 روزوں سے ایک دم سے ان کا گراف اپ ہو کر کے مہینے بھر کے روزے دے دیے جائیں تو وہ سنبھال سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد 1 مہینے بھر کے روزے مسلمانوں کو دے دیے گئے۔ حج تو آ کر کے مدنی زندگی کے بالکل آخر میں جا کر نازل ہوا۔ اس سے پہلے رسول پاک علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کا طواف کروانا، عمرے کی صورت میں صفا مروہ کی سعی کروانا، عمرے کی صورت میں یہ عادات جمیلہ رسول پاک علیہ السلام نے زیر تربیت رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں اگر کہوں کہ جو احکام ممنوعہ ہیں تو اس کے اندر بھی تو کچھ ایسا ہی ہے۔ یہ شراب کی حرمت کا جو قرآن پاک کا حکم مبارک ہے، یہ ایک دم سے تھوڑا ہے، سلولی اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو، شراب کی حرمت کو رب کائنات نے ایمان والوں کو آیات کی صورت میں عطا فرما دیا۔ لہذا میں نے ایک آپ کے سامنے خاکہ رکھا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کمال حکمت کے ساتھ اور کمال رحمت کے ساتھ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے رسول پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی کمال حکمت کے ساتھ اور کمال رأفت کے ساتھ پھر ایمان والوں کو آہستہ آہستہ اس کی تربیت بھی دی اور اس کی ٹریننگ بھی دی۔ یہ سارے مضامین ہم اس ایک لفظ میں سیکھ سکتے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حامیم تنزیل الکتاب، یہ جو کتاب ہے اس کو آہستہ آہستہ رب کائنات نے ایمان والوں پر نازل فرمایا ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام پر نازل فرمایا ہے ایمان والوں کی خاطر۔ اب اس بات کے یعنی تنزیل پر میری گفتگو کا حصہ مکمل ہونے کے بعد میں نے عرض کرنا چاہا تھا کہ اس کے بعد 2 لفظ اور ہیں ہمارے پاس، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب جو عزیز ہے یہ اللہ کی صفتوں میں سے بھی ایک صفت ہے، اور من کتاب اللہ العزیز، کتاب کی صفتوں میں سے بھی ایک صفت ہے۔ اس کے بعد حکیم ہے کہ حکیم ہونا اللہ کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے، اور قرآن حکیم یاسین والقرآن الحکیم یعنی حکیم ہونا یہ قرآن پاک کی صفتوں میں سے بھی ایک صفت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یوں کہا جائے کہ اللہ عزیز ہے اور یوں کہا جائے کہ اللہ حکیم ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ کتاب عزیز ہے اور یا پھر یوں کہا جائے کہ کتاب حکیم ہے۔ اصل میں پیچھے 2 چیزیں، 2 لفظ ہمارے سامنے آئے ہوئے ہیں، ایک لفظ کتاب ہے اور ایک لفظ اللہ ہے، اور اس کے بعد جو آگے 2 وصفیں ذکر کی گئی ہیں وہ اپنے مقام پر اللہ تعالیٰ کی بھی 2 صفتیں بنتی ہیں، اللہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔ اپنے مقام پر قرآن حکیم کی بھی وہ دونوں صفتیں بنتی ہیں، قرآن عزیز بھی ہے اور قرآن حکیم بھی ہے۔ اب رک کر کے میں عرض کرنے جو بات عرض کرنی تھی وہ یہ تھی اور بہت عمدہ تھی۔ ظاہر ہے کہ حکیم جب بات کرے گا تو حکمت والی ہی کرے گا، غالب ذات جب بات کرے گی تو اس کی بات بھی تو غالب ہوگی۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر کی بات باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، یہ بڑا عجیب و شان جملہ ہے۔ پیغمبر تو باقی سب کا پیغمبر ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کی بات سب باتوں کی پیغمبر ہوتی ہے، پیغمبر کی کتاب سب کتابوں کی پیغمبر ہوتی ہے۔ بس ایسے ہی سمجھنا چاہیے، عزیز ذات جو کتاب نازل فرمائے وہ کتاب یقیناً عزت والی اور غلبے والی ہوتی ہے، اور حکیم ذات جب قرآن نازل کرے، جو کتاب نازل کرے اور خود فرما بھی دے کہ یہ قرآن بھی حکیم ہے، بھیجنے والا بھی حکیم ہے، اور جو بھیجی جا رہی ہے یہ بھی حکیم ہے۔ 1000 بار صدقے ہو جاؤں، جن کی طرف بھیجی جا رہی ہے وہ بھی تو حکیم ہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکیم ہے۔ پھر ایسے میں قوم کی تربیت کا کیا انداز بنتا ہوگا، ایسے میں قوم کے شعور کا کیا عالم بیدار ہوتا ہوگا۔ میں تو اسی حدیث پاک سے اگر بات کو سمیٹ کر اینڈ کر دوں تو میں کہتا ہوں کہ کافی ہو جائے گا
یہ جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں کہ جس سینے میں قرآن آ جاتا ہے لفظوں کے ساتھ یا علم کے ساتھ، یہ دو اگرچہ الگ الگ کہانیاں ہیں، کچھ خوش بخت ایسے بھی ہیں کہ جن کے سینے میں قرآن کے لفظ بھی محفوظ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور قرآن کا علم بھی محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن باہر کیا میں کہہ دیتا ہوں، جس سینے کے اندر قرآن لفظوں کی صورت میں محفوظ ہو جائے یعنی وہ حافظ قرآن ہو جائے، یا اس کے سینے میں علم کے ساتھ قرآن محفوظ ہو جائے یعنی وہ عالم دین ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ جیسے قرآن بڑا عزت والا ہے، جس سینے میں جاتا ہے وہ بندہ بھی بڑا عزت والا ہو جاتا ہے۔ اور یہ آج تک مسلم الثبوت بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی تیسری رائے نہیں ہے۔ یقین جان لیجئے کہ حافظ صاحب نے صرف قرآن حفظ کیا ہوتا ہے، آپ عزتیں دے دے کر اسے پاگل ہو جاتے ہو۔ ایک عالم دین جب اس کے سینے میں قرآن پاک کا علم آ جاتا ہے، آپ جھک جھک کر کے میں کہتا ہوں کہ مست ہو جاتے ہو۔ یہ اصل میں اس عالم اور حافظ کو بھی سمجھنا چاہیے، یقیناً اور پھر یقیناً اور یہ پھر یقیناً، یہ اس کے وجود کی عزت ہے ہی نہیں، یہ ساری عزت اللہ نے اس قرآن کی رکھی ہوئی ہے جو لفظوں کی صورت میں اور معنی اور علم کی صورت میں اس سینے کے اندر محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ البتہ جو بات میں نے کہنی تھی، جیسے میں نے یہ بات کہہ ڈالی کہ جو بھیجنے والا بھی عزت والا ہے، عزیز ہے، جو کتاب بھیجی جا رہی ہے وہ بھی عزت والی ہے، تو جس سینے میں جائے گی تو وہ بھی تو پھر عزت والا بن کر جیے گا اگر وہ اپنی عزت سنبھال کے رکھے۔ اگرچہ جس ذات اقدس پر قرآن نازل ہوا ان کے بارے میں تو رب کائنات نے یہی کہا ہے کہ اگر وہاں عزت نہیں ہے تو اور عزت ہے کہاں؟ قرآن پاک نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے ہی ساری اللہ تعالیٰ کی، عزت ہے ہی ساری رسول پاک علیہ السلام کی، اس کے بعد پھر عزت ہے ہی اس کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ عزت کی بات میں نے کرنے کے بعد عرض کرنے جا رہا ہوں، حکمت کا حال بھی یہی ہے۔ جس سینے میں قرآن اتر جاتا ہے، بھیجنے والا بھی حکیم ہے، کتاب بھی حکمت والی ہے، جس کو عطا کی گئی سرکار دو عالم، وہ ان پر تو قرآن جیسے نازل ہوا 3 سال تک مسلسل حکمت نازل ہوتی رہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ بات میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو یہ 3 سٹیپ ہو جانے کے بعد اللہ بھی حکمت والا ہے، کتاب بھی حکمت والی ہے، اور پھر جس ذات اقدس کی طرف کتاب بھیجی گئی وہ بھی حکمت والی ذات ہے، تو پھر اب جس سینے میں یہ کتاب جائے گی، میں کہتا ہوں اللہ کریم پھر اس بندے کو جو حکمت عطا فرماتا ہے، اس بندے کو جو دانائی عطا فرماتا ہے، یا اسی کا حصہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پیارے دوست، عام مسلمان اور ایک کتاب کا علم رکھنے والا یا کتاب کا فیض رکھنے والا، میں علم رکھنے والا بھی لفظ اس کو بریکٹ میں ڈال دیتا ہوں، یہ علم بھی اور شے ہے، قرآن کا فیض رکھنے والا، یہ فیض کچھ علم سے بھی اگلے مراحل میں سے کوئی مرحلہ ہوتا ہے، اگلے درجات میں سے کوئی درجہ ہوتا ہے۔ جو حکمت، جو شعور، جو فطانت، جو ذہانت، جو فراست، جو وسعت ظرفی، جو وسعت عقلی، جو وسعت دانائی اللہ کریم کسی بھی حافظ یا حافظ سے بہت ماورا ہو کر کسی عالم کو عطا فرما دیتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عطاؤں میں سے یہ ایک عطا ہوتی ہے۔ اب یہ 2 باتیں میں نے آپ سے عرض تو کی ہیں کہ جس سینے میں قرآن جائے گا وہ عزت والا ہوگا، جس سینے میں قرآن جائے گا اللہ اس کو حکمت عطا فرما دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کی اس بات کو کیسے ہم فراموش کریں؟ میں کہنے تو کچھ اور جا رہا تھا، وہ بھی کہہ دیتا ہوں، لیکن اللہ کی عطاؤں میں سے ایک عطا ذہن میں وارد ہو جو گئی ہے تو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت اعلان کر دیا، کن عالما او متعلما، بھائی اے مسلمانوں تم ایسا کرنا، یا عالم بن کر جینا یا متعلم اور سیکھنے والا بن کر جینا، اگر یہ بھی نہیں ہو تو یہ بھی نہیں ہو تو یا پھر اس سے پیار کرنے والا بن کر جینا یا اس سے پیار کرنے والا بن کر جینا۔ اسے کہ قیامت والے دن معاملہ کچھ محبتوں پر ہی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے جو جس سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھانے والا ہوگا۔ میں کہتا ہوں آپ عالم نہیں ہو چلو موقع پھر بھی آپ کے پاس ہے، متعلم بن جاؤ، متعلم نہیں بن سکے ہو موقع پھر بھی آپ کے پاس موجود ہے کہ جو سکھانے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کر لو اور جو سیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کر لو۔ بہت سارے موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو میں نے کہا چلتے چلتے اللہ کریم نے مجھے عطا فرما دی، ورنہ میں کہنے تو یہ جا رہا تھا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع اقواما بهذا الکتاب ویدع به الاخرین، اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ نے کئی قوموں کو اٹھان عطا فرما دی ہے اور کئی قوموں کو اس کتاب کے ذریعے گرا دیا ہے۔ یہ اٹھان دی ہے، گرا دیا ہے، معنی آپ کو فوراً سمجھ آ رہا ہے۔ جو کتاب کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہیں اور عمل کی دنیا میں اتارتے ہیں اللہ انہیں بلند سے بلند مقام عطا فرما دیتا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اور اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی۔ اور جو لوگ اس قرآن کو کنڈ کر دیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، جیسے کہ رب کائنات نے قرآن حکیم نے کتنا کہا ہے
کأنہم حمر مستنفرہ۔ اس قرآن سے اعراض کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جو اس قرآن سے اعراض کرتا ہے وہ انسانیت کے درجے سے نیچے گرا کر، قرآن حکیم نے کہا کأنہم حمر مستنفرہ، یہ انسان تھوڑا ہے، یہ تو گدھا ہے، یہ جو گدھا ہے، اور بدکا ہوا گدھا ہے جو اپنی حکمت معاب کتاب سے دور ہٹنا چاہتا ہے، جو ایسا پاک راستہ ہے جنت تک لے جانے کے لیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، بلکہ یہ تو قرآن پاک کے الفاظ تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن ہے اسے سمجھنا ہونا کہ یہ کیسی شے ہے تو بس ایسے ہی سمجھ لو، رب کائنات نے رسی لٹکائی ہوئی ہے، اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے اور دوسرا سرا تمہاری طرف لپکا دیا ہے۔ اب جو اللہ کے ہاتھ میں موجود رسی سے لٹک جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے اسے، تو میں کہتا ہوں عام بندے کا سہارا بھی بندے کو ڈوبنے نہیں دیتا، اور جس رسی کا دوسرا کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہو، اللہ اسے کتنی بلندی عطا فرماتا ہوگا۔ الغرض یہ سارے فیوزات، یہ ساری برکات ہم اس ایک لفظ سے جان سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ تو میری گفتگو کی دوسری جہت تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہی ہے۔ آج میرے شوق پیدا ہوا، کسی مفسر نے ایک لفظ لکھ دیا، بس اس لفظ پر میں نے کہا یا اللہ کریم مجھے کوئی 10-12 حدیثیں ہی عطا فرما دے۔ رب کائنات ہی عطا فرما دی، اس کی کرم نوازی ہے۔ اللہ بھیک مانگنے والوں کو ضرور عطا فرماتا ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ بھیک مانگنے والوں کو محروم کر دیا جائے۔ میں اس آیت پر یوں پڑھ رہا تھا کہ بعض علماء نے یوں کلام کیا کہ مولا کائنات نے جو یہ کہا ہے نا، یہ کتاب بڑی حکمت والی ہے، یا یوں کہہ لو کہ اللہ حکمت والا ہے، باتیں دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ قرآن کے اندر بڑے مضامین تو یا تو یہ ہے کہ علم العقائد بیان کیا گیا ہے، کافر اللہ ایک ہی ہوتا ہے، سارے خدا نہیں ہوتے، کافر میں محمد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت قائم ہونی ہے وغیرہ وغیرہ عقائد بیان ہوئے ہیں، یا پھر قرآن حکیم میں احکام بیان ہوئے ہیں، اور یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وقائع بیان کیے ہیں، اس کو سادے لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے گزشتہ امتوں کے احوال بیان کیے ہیں، یا اس میں عقائد ہیں۔ ویسے تو کھولو، ویسے تو دیکھو کہنے کو تو یہ نا کہ آم کا بوٹا، لیکن اس میں غور کرو، تنا تنے سے ٹہن، ٹہن سے ٹہنیاں، ٹہنیوں سے پتے، پتوں سے شاخیں، پتہ نہیں کیا 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 نکلتا رہتا ہے۔ تو ایسے کہنے کو تو یہ بڑے 3 مضمون ہیں، لیکن ہر مضمون کو پھر جب کھولا جاتا ہے تو اس میں کتنی 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 شاخیں اس میں سے علم کی حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو مجھے لطافت لگی، طبیعت بڑی خوش ہوئی جب میں نے اس مفسر کا ایک جملہ پڑھ لیا، کیونکہ یہ علم میرا پچھلے جمعرات کا ہے کہ وہ جملہ میں نے کہاں پڑھا اس وقت مجھے خیال سے گزر نہیں رہا۔ آج حالانکہ میں نے اپنا مطالعہ ریپیٹ کیا ہے لیکن وہ دماغ میں آ نہ سکا یہ جملہ میں نے کس مفسر کے ہاں پڑھا تھا، لیکن اس نے خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ اس نے کہا حکیم نے بھیجی ہیں یہ ساری چیزیں اور حکمت والی کتاب کی صورت میں بھیجی ہیں، حکیم ذات کو عطا فرمائی ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے جو عقیدے عطا فرمائے ہیں ان عقیدوں میں بڑی حکمت ہے، جو اللہ نے عمل عطا فرمائے ہیں ان عملوں کے اندر بڑی حکمت ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کی حالات بیان کیے ہیں ان میں بڑی حکمت ہے۔ عقیدے کی حکمت اس کے اندر موجود ہے۔ میں ایک مثال کم از کم کہوں گا، طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ عقیدے کی حکمت اس کے اندر موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عمل کی حکمت، کچھ باتیں قرآن نے کہہ ڈالیں، کچھ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ ڈالیں، اور اس کتاب کے اندر جو گزشتہ اقوام کی حالات بیان ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس کی حکمتیں بھی قرآن حکیم میں مشاہدے میں لائی جا سکتی ہیں۔ تو پھر ایک نظارہ کرنا چاہیں گے، ہم ایک رحمت کی سڑک پر چڑھنے جا رہے ہیں کہ قرآن جو عقائد دیتا ہے اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، قرآن جو احکام ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، اور پھر قرآن جو گزشتہ امتوں کے احوال ارشاد فرماتا ہے اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے۔ تبھی تو مولا کائنات نے کہا بھیجنے والا بھی حکیم ہے، جو کتاب آئی ہے یہ بھی بڑی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسی مسجد کی بات کر لیتے ہیں، اب سے 3-4-5 مہینے پہلے چلے جاؤ، اس وقت مسجد کی خدمت پر جو صاحب معمور ہیں تو اس سے پہلے ایک اور آئے تھے، اور اس سے پہلے ایک اور آئے تھے، اور اس سے پہلے ایک اور آئے تھے، رک نہیں رہے تھے، ٹک نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک سے پوچھا وہ ہوا کیا، کیوں نہیں، اتنی پیاری مسجد اللہ نے دی ہے تو کام کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہنے گے استاد جی کیا بتائیں، جو ہماری ذاتی ڈیوٹی بنتی ہے نا مسجدوں کے حوالے سے وہ تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ لگیا تو کبھی کہتے ہیں بازار چلے جاؤ تو وہ کام کر کے، بازار چلے جاؤ تو وہ کام کر کے، اس کے پاس چلے جاؤ تو وہ کام کر کے، یہ ڈبل ڈیوٹیاں ہم سے نہیں ہوتی ہیں۔ بس مجھے اتنا ہی جملہ حاصل کرنا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ خدا 5 ہوتے اور ایک طرف خدا ایک ہے، بتاؤ 5 خداؤں کو راضی کرنا آسان ہے کہ ایک خدا کو راضی کرنا آسان ہے؟ یہ بندوں کی کہانیاں کتنی جلدی ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں، اور یہ مولانا کے بیان نہیں ہے، یہ سورۃ یوسف کے الفاظ ہیں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ وہ کافر تمہیں ہو کیا گیا ہے، یہ 360 خدا تمہارے خانے کعبے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، گھروں میں چلے جاؤ تمہارے خدا ادھر ہیں، گلیوں بازاروں میں تمہارے خدا ادھر پڑے ہوئے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، یہ 500 خداؤں کو راضی رکھنا یہ کام آسان ہے، یا ایک ہی اللہ
اسے راضی رکھنا یہ کام آسان ہے۔ اب یہ کتنا حکمت محاب جملہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کم سے کم علم اور شعور رکھنے والا شخص بھی فوراً سمجھنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، واہ واہ میرے اللہ، کہنا تو نے یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، پر سمجھا کیسے دیے ہے، کیا حکمت ہے، کیا دانائی ہے تیرے کلام میں، اور کیا روشنی ہے تیرے کہے ہوئے الفاظ میں۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کئی خداؤں کو راضی رکھنا کیا یہ بہتر ہوتا ہے یا کہ ایک خدا کو راضی رکھنا، یہ اس میں خیر ہو سکتی ہے۔ میں نے علم العقائد کا ایک، اب ظاہر ہے کہ اگر میں پھر وہ ساری کی ساری آیات، اب ورنہ آگے بڑھ جاؤں تو اور بھی ہے، آگے بڑھ جاؤں تو اور بھی ہے، آگے بڑھ جاؤں تو اور بھی ہے۔ کیا قرآن نے کہا نہیں یوم یقوم الحساب، یوم یقوم الحساب، اور یہ جو روزانہ نماز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب، اصل میں تو قرآن پاک کے الفاظ کلمات طیبات ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی لفظ کا سہارا لے کر دل کو سکون دے لیتے ہیں۔ حضرت کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہاں جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب دنیا میں انصاف نہیں ملتا، پریشانی آتی ہے، ظالم زور لگاتا رہتا ہے اور آپ کو مظلوم بنا کر کے لتاڑتا رہتا ہے نا، کہیں نہ کہیں آپ کو یاد آ جاتا ہے اور بول دیتے ہو کوئی بات نہیں، ایک دن تو ہے نا حساب ہو ہی جائے گا۔ تو مولا کائنات نے کہا ہاں یہ عقیدہ ہے، ایک دن ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اس دن سارے حساب ہو جانے ہیں۔ اب کتنی حکمت مآب بات ہے کہ بندہ جب ادھر سے لاچار ہو جاتا ہے اور ادھر سے مجبور ہو جاتا ہے، اسے انصاف اور عدل میسر نہیں ہوتا، تو یہی عقیدہ اس کو دلاسا دیتا ہے، اس کو سکون دیتا ہے۔ یوم یقوم الحساب، شکر ہے مولا تو نے کوئی دن رکھا ہوا جس نے سارے کھاتے کھول کے رکھ دیے ہیں۔ یوم یقوم الحساب۔ اب یہ ایک اور عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ الغرض جتنے عقائد قرآن حکیم نے ارشاد فرمائے وہ حکمت سے لبریز ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں، حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں۔ رہی بات احکام کی، احکام تو پھر احکام ہیں، حضور کے ہر حکم میں، قرآن کے ہر حکم میں حکمت ہی حکمت ہے، حکمت ہی حکمت ہے اور حکمت ہی حکمت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں 2-3-4 حدیثیں یا 2-3-4 آیات بینات کے اشارے ہی کافی ہیں۔ اب آپ اور میں بحمد اللہ تعالی ہرگز نئے نہیں ہیں، کافی سارے ہمارے سفر، ہمارے مہینے، ہمارے سال قرآن پاک کی صحبت میں گزر چکے ہیں، تو حضرت میں حکمت کی باتیں کر دیتا ہوں۔ حضور کے جملے ہی سے آپ کو سمجھ آ جانا ہے۔ یہ دیکھو نماز، روزوں کے بارے میں حضور کا کلام کیا تھا، سوموا صحوا سوموا صحوا، یہ آپ کو یہ کیا بول دیا؟ حضور فرماتے ہیں روزے رکھو اور صحت ٹھیک کر لو، روزے رکھو اور صحت ٹھیک کر لو، روزے رکھو اور صحت ٹھیک کر لو۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ کئی مرضوں کے لیے، وہ کہتے ہیں بھائی اپنا وزن کم کرو، اپنا وزن لوز کرو، پھر آپ کے لیے ہماری دوائی بھی اثر کرے گی۔ جینٹس کو بھی اور لیڈیز کو بھی کہتے ہیں اپنا وزن کم کرو اور اپنی رطوبتیں کم کرو، اپنی کولیسٹرول کم کرو۔ میں کہتا ہوں کہ حضور نے ایک ہی جملہ فرمایا، صوموا صحوا، روزے رکھو، اللہ اس میں ساری برکتیں عطا فرما دے گا۔ اب ایک ہی جملے کے امر ہے، حکم ہے، لیکن حکم ہے، میں نے کہا قرآن بھی حکمت والا، اللہ بھی کی ذات والا، شان بھی حکمت والی، سرکار بھی حکمت والے، جو احکام عطا کیے گئے ہیں ان احکام کے اندر بھی تو حکمت معابیاں بھری ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ دیکھو رب کائنات نے کہا نہیں ہے لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، گھروں میں داخل ہونا ہو تو دستک دینے کے بعد پھر داخل ہوا کرو۔ اگرچہ اس آیت میں تو بیگانے گھروں کا حکم ارشاد کیا گیا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے اپنے گھروں میں داخل ہونے کے لیے بھی یہی ارشاد فرما دیا کہ دستک دیے بغیر اپنے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ اب آپ کو میں یاد کراؤں گا سورۃ نور، جب اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کہیں کسی زمانے میں 18واں سپارہ تھا، پڑھ رہے تھے سورۃ نور پڑھتے پڑھتے، تو کیا میں نے یہ حدیث کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کہے تھے؟ ایک صحابی نے عرض کیا تھا حضور گھر میں ہوتا ہوں یا میری امی جان ہوتی ہیں، کوئی اور تو ہوتا ہی نہیں ہے، تو اب کیا دروازہ کھٹکھٹا کر جاؤں؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا آپ پسند کرو گے کہ کبھی آپ کی نظر والدہ کے جسم پر بغیر کپڑوں کے پڑ جائے؟ کہا حضور میں تو یہ پسند نہیں کروں گا۔ کہا پھر جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، دستک دے کر ہی جایا کرو۔ بندہ اندر لیٹا ہوتا ہے، کپڑا ہٹ جاتا ہے، کپڑا تبدیل کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اس گمان میں کہ میری امی جی ہی تو ہیں، نہیں میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اب دیکھو جو اس وقت شرم کا حال بندے اور حیا کا حال طاری ہوتا ہے، تو حضور کی باتوں میں پہلے ہی وہ حکمت موجود ہے، اپنا گھر ہو یا بیگانہ گھر ہو، جب تک دستک نہ دو میں محمد تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کا بیان بھی ہے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی حکمت معابی بھی ہے۔ میں کہتا ہوں میں ابھی آج جب آیا ہوں تو میں شوز چیک کرتا ہوں، شوز جو ہے خاص کر کے، چپل تو آسان چیز ہے لیکن شوز کو چیک کرنا اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ حضور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا کہ جوتے چیک کر کے اندر سے دیکھ کر کے پھر پہنا کرو؟ بعض اوقات یہ جتنے بھی حشرات الارض ہیں ان کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، ان کی فطرت ہی ایسی ہے، یہ کھڈوں کے اندر، سوراخوں کے اندر، اندھیروں کے اندر فٹافٹ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بوٹوں کے اندر تو کھڈ بھی ہوتی ہے، تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، تو چھوٹا سا سوراخ بھی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک کے حکم مبارک دیکھو کتنا حکمت سے بھرا ہوا ہے، جوتے چھنڈ
لینے میں کیا حرج ہے؟ چھنڈنے میں اگر کوئی موذی قسم کا جانور اندر بیٹھا ہوا ہے تو اس سے اللہ کریم تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ میں کہتا ہوں کہ ایک سے ایک بڑھ کر حکم بھی پڑھتے چلے جاؤ، اور اس پر جو آج کے دور کے اندر بھی میں کہتا ہوں کہ سائنس، یہ جو بستر چھنڈنے کا حکم دیا رسول پاک علیہ السلام نے، رات کو لیٹنے سے پہلے بستر چھنڈو۔ میں کسی دن پرانے دور کی بات ہے، بیٹھا ہوا تھا تو مجھے کسی نے پوسٹ ایک سینڈ کر دی کہ ڈاکٹروں کی نئی تحقیق آئی ہے، سائنسدانوں کی، آپ پڑھ لیں۔ میں نے پڑھا تو اس کے اندر یہ چیز مجھے میسر ہوئی کہ وہاں یہ کچھ جملے نہیں تو میں پلے سے بولوں گا تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ وجود کے مساموں کو رب کائنات نے ایسا بنایا ہے، اس میں سے کچھ نکلتا ہی رہتا ہے۔ گرمی ہو تو پسینہ نکلتا ہے، سردی ہو تو پسینہ نہ بھی نکلے نا تو کچھ نہ کچھ آپ کو تری ہلکی ہلکی محسوس ہوتی ہے، تبھی تو جب نہاتے ہو تو وہ صابن کے ساتھ مکس ہو کر کے وہ گاڑا گاڑا سا ہو کر کے تو نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وجود سے کچھ نکلتا ہی رہتا ہے، اور وہ فاسد مادے ہوتے ہیں، اور فاسد مادے جو ہیں جراثیم وغیرہ اگر وہ پڑے رہیں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے جنریشن آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو بستروں پر رسول پاک علیہ السلام کا حکم مبارک کہ جب تم آئے تھے، بیٹھے تھے، لیٹے تھے، اس کا چلے گئے تھے، اب جب نیکسٹ بار لیٹنے کے لیے آئے ہو تو تمہارے ہی وجود سے نکلے ہوئے کچھ جرمز ایسے ہیں اور جراثیم ایسے پڑے ہوئے ہیں، اب جب دوبارہ تمہارے جسم کو لگیں تو نقصان دہ واقعہ ہو جائیں گے۔ ذرا کپڑا مار کر چھنڈ لو تاکہ پچھلے انڈے فوت ہو جائیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ ایک نئی تازہ شگفتہ نیند عطا فرما دے۔ اس کے اندر حضور پاک آج میں کہتا ہوں اللہ اکبر، میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے ان کو ڈاکٹر بولتے یہ ہیں جب بھی لیٹنا ہے پچھلی چادر ہٹا کر نئی چادر بچھا کر لیٹنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پھر بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ پچھلی ہٹاؤ تو اگلی لگاؤ، تھوڑا کچھ سوچ لو، بات وہی ہے جو سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب میں دیکھو مثالیں دیتا چلا جاؤں، میں نے تو اللہ کریم سے 10-12 حدیثیں یا آیات طلب کی تھی، لیکن اس وقت رش بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہجوم بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ قرآن کی ہر حکمت میں، قرآن کے ہر حکم میں کون بندہ تم میں سے ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میری دولت زیادہ ہو جائے؟ کون ہے ایسا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں بھی ایسا ہی ہوں کہ دولت زیادہ انسان کی مرغوب چیز ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ قرآن پاک کا بیان ہے۔ سونے اور چاندی کی جو محبت ہے بندوں کو دے دی گئی ہے، بندے مجبور ہیں اس میں، وہ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ تو کوئی ہوتا ہے جو زہد کی چادر لپیٹ کر آتا ہے اور شام کا کھانا کھانے کے بعد اپنا اندر جھاڑو دے کر صاف کر دیتا ہے، اب کل آئے گی تو پھر اللہ سے نیا مانگ لیں گے۔ یہ تو بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں۔ یہ تو ابو ذر غفاری ہوں کہ جن کے بارے میں حضور فرما گئے کہ میری امت کا بہت بڑا زاہد دیکھنا ہوتا، ابو ذر کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ تو مولا علی المرتضیٰ ہوں کہ جو خود کہتے ہوتے تھے غری غیری، او دنیا تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، علی تیری خوب چالے جاننے والا ہے۔ یہ تو وہ اس طرح کی پاکیزہ لوگ، لیکن محبت تو ہے۔ مولا کائنات ہے کہ اچھا یہ ہے کہ اگر دولت کو زیادہ کرنا چاہتے ہو نا، اوٹ پٹانگ نہ کرو، الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو۔ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ آج میں ایک لطیفہ ہی سن کر آئے، مجھے کسی نے کلپ بھجوا دے کہ حضرت صاحب فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہمارا علم ہے کم، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے بزرگوں سے لیا ہوا ہے۔ ناقص کہنے میں شاید میں ناقص ہو سکتا ہوں، لیکن جن بزرگوں سے علم لیا ہے وہ ناقص نہیں ہے۔ یہ نیونتا دینا حرام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شادیوں پر، بیاہوں پر جو نیوندرا دیا جاتا ہے وہ دھڑے کھلے عام فرما رہے تھے یہ حرام ہوتا ہے، یہ دلیل ہے وہ بھی فاسد، یہ دلیل ہے وہ بھی فاسد، اس کو سود قرار دے رہے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری قوم کو حرام کا ارتکاب کروا کر رکھ دیا حضرت صاحب نے، لیکن وہ اس میں دلیل ہے کہ یہی دے رہے تھے۔ دیتے وقت تمہارا دل ہوتا ہے 1000 دیں گے تو 2000 لیں گے۔ میں دل میں کہہ رہا تھا مولانا صاحب شاید اپنی قوم کا مطالعہ نہیں کیا ہے، آج تک مجھے معلوم ہی نہیں میں نے کس کو کیا دیا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے بعض احباب، میرے گھر والے کہتے رہتے ہیں آپ لکھتے ہیں، میں کہا لکھنے کا کیا فائدہ، اللہ کے لیے دیا ہے بس ٹھیک ہے، قیامت والے دن خود مجھے اللہ اس کا اجر عطا فرما دے گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا دیا۔ لیکن اب ہم نے اپنے بچوں کی دعا خیر کی تو کہنے لگے کہ اب تو آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اب یہ سمجھو کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ایک محبت کا تحفہ ہوتا ہے جو کل کے واپس کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا کچھ زیادہ کر کے واپس دینا انسان کی فطرت ہے۔ بس میں نے یہی جملہ حاصل کرنا تھا، کوئی آپ کو تحفہ دے تو آپ تھوڑا سا بڑھا کر، کم سے کم اتنا تو دیتے ہو، لیکن بڑھا کر دینا انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر بندہ بندے کو تحفہ دے، بندہ واپس کرے تو بڑھا کر دیتا ہے، تو اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرو گے تو اللہ دے گا ہی نہیں کیا؟ یہ تو غلط بیانی ہے۔ اور اللہ اتنا ہی دے گا کہ رب کائنات کا میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اتنا ہی دوں، اور پھر کیا ہوگا؟ کہا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، تم میری خدمت، میرے حضور مال پیش کرنا ہے، تم میرے بندوں کو پہنچاتے جاؤ، وہ میرے ہی پاس پہنچا ہے، اور جو میرے پاس پہنچا ہے تو میں رکھتا نہیں، پلٹا کر دیتا ہوں اور بڑھا کر پلٹا کر دے دیتا ہوں۔ یہ طریقہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا۔ اگر تمہارا مرغوب ہو ہی گیا ہے دولت مال، تو اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ مجھے
دیتے جاؤ مجھ سے لیتے جاؤ، دیتے جاؤ کم لیتے جاؤ زیادہ، یہ دیکھو رب کائنات ہے۔ اب یہ حکمت ہوئی نا، حکمت ہوئی۔ اصل میں مدینہ والے جو تھے لوگ اور کافر لوگ مکہ کے اندر بھی وہ سود کا لین دین کرتے ہوتے تھے، تو مولا کائنات نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ سود کو تو اللہ مٹا دیتا ہے، سود میں تو برکت ہی نہیں ہے، اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے ہیں، مال آتا ہے لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح، اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، پانی جو وہ پانی اور شے ہوتی ہے، جھاگ اور شے ہوتی ہے، یہ سود جھاگ کی طرح ختم ہو جاتا ہے، پائمال ہو جاتا ہے۔ اگر مال بڑھانا ہے تو وہ سود کا طریقہ ٹھیک نہیں، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ مولا کریم کیا ہے؟ کہا صدقہ دیا کرو، میں خود ہی تمہارا مال بڑھا دوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا میرے پیارے دوستو، اب یہ تو سارا قرآن ہی ایسے ہے جو میں عنوان کھول کر بیٹھا ہوا ہوں، یہ تو سارا قرآن ہی ایسے ہے، ہر حکم حکمت سے بھرا ہوا ہے، یہ تو ہر حدیث ہی ایسے ہے کہ ہر حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو ایک حدیث نہیں بتائی تھی، جس زمانے میں مسجد یہ تازہ شہید ہوئی تھی بنانے کے لیے، تو اس زمانے میں نے درس حدیث دینا شروع کر دیا، وہ ادھر بار بار آنا پڑتا تھا، تو اتنا مطالعہ جتنا کرنا چاہیے قرآن پاک کی نوکری کے لیے وہ ہو نہیں پا رہا تھا۔ میں نے کہا چلو پھر چند حدیثیں سنا کر کے تو قدرے ذرا آسانی پیدا کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان دنوں میں ایک حدیث پاک کے الفاظ آپ کو بتائے تھے کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے بندے کو عزت دیتا ہے، یہ باپ اور ماں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ حضور نے لفظ بڑا کھلا سا استعمال کیا، جو نوجوان کسی بوڑھے بندے کو عزت دیتا ہے، جب یہ اس عمر میں جائے گا اللہ کسی اور جوان سے کہے گا، دل میں ڈالے گا تو وہ اس کی عزت کر لے جا کر کے۔ آپ دیکھو یہ تو لین کا دین ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بارگاہ میں کوئی بندہ کچھ بھی پیش کر دے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کچھ بھی پیش کر دے، اللہ کریم کی تو یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دے یا اسے ختم کر دے یا اسے کم کر دے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اب میں کون سا حکم چھوڑوں، کون سا حکم بیان کروں، یہ تو سارا قرآن ہی ایسا ہے، حکمت سے لبریز ہے۔ اب تو یہ ساری حدیثیں، ہر حکم ہی ایسا ہے، حکمت سے لبریز ہے۔ اور باقی رہ گئی بات گزشتہ اقوام کے حالات و واقعات کی، تو اب میں وہ کون سا چھوڑوں، کون سا بیان کروں، جب قرآن کا حصہ ہے یا حدیث کا حصہ ہے تو وہ بھی حکمت سے خالی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ کو میں چلے 15ویں سپارے کی آخری حصہ بیان کر دیتا ہوں۔ وہ دیکھو 15ویں سپارے کا آخری حصہ اور 16ویں سپارے کا پہلا حصہ کہ حضرت خضر اور جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ سفر طے ہو رہا تھا۔ بس لمبی کہانی کو میں نے ایک جملہ درمیان سے نکالنا ہے۔ جس کشتی پر بیٹھ کر دریا پار کیا، اسی کشتی کا پھٹا توڑ دیا۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض بھی کیا تھا، جناب والا ایک تو انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، فری کھاتے میں دریا پار لگا دیا، اور آپ نے پھٹا بھی ان کا توڑ دیا، تو یہ کیا راز ہے؟ پھر اگلی آیات میں راز کھولا گیا۔ وہ راز یہی تھا کہ آج دریا کے اس پار ظالم بادشاہ کے کرندے تھے، وہ ہر صحیح کشتی کو وہ قبضہ کر رہے تھے اور غصب کر رہے تھے، اور ہمیں اللہ کریم نے بتا دیا کہ اسی بندے کا روزگار ہی اس پر ہے، تو لے کے پھٹا اتار دو۔ پھٹا لگانا آسان ہے، پوری کشتی دینے سے پھٹا لگا لینا آسان ہے۔ اب کہنے کے بندے کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن جانتے ہو کہ اس نقصان کے پیچھے اس کی دولت کی بقا ہو رہی ہے۔ اللہ ان کے دانے پانی اور رزق کو سلامتیاں عطا فرمانے والا ہے۔ کہنے کو یہ جناب موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے، لیکن قرآن نے کہا جو ہے کہ اس میں واقعہ ہے تو وہ بھی حکمت والا ہے، اس میں عقیدہ ہے تو وہ بھی حکمت والا ہے، اس میں عمل ہے تو وہ بھی حکمت والا ہے، اس میں امر ہے تو وہ بھی حکمت والا ہے، اس میں نصیحت ہے تو وہ بھی حکمت والی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہے یہ حکمت سے بھرا ہوا کلام ہے۔ ویسے عنوان دلچسپ بن جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کتاب کی شانیں کیا ہے، قرآن حکیم کو کیا کچھ کہا گیا ہے۔ یہ عزیز بھی ہے، یہ حکیم بھی ہے، یہ مجید بھی ہے۔ قاف والقرآن المجید، آج میں نے عزیز ہونے پر دو باتیں کہیں، میں نے حکیم ہونے پر دو باتیں کہیں، یہ مجید کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید تو ہمارے ہاں بولا بھی جاتا ہے اور کہا بھی گیا ہے، قاف والقرآن المجید، یہ بڑی بزرگی والا قرآن ہے۔ یہ عنوان دلچسپ بن جاتا ہے اور دلچسپیوں کی طرف بڑھ جاتا ہے کہ قرآن کی کون کون سی صفتیں ہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھی بات ہے ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایک اور صفت ہے، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھی بات ہی نہیں ہے۔ یہ زبردست عنوان ہو گیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب وہ ہے جس میں ایک شان یہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اب یہ عنوان بڑھتا چلا جاتا ہے، پھیلتا چلا جاتا ہے۔ 3-4 آیات پڑھی تھیں تو ان میں سے بعض آیات بینات جو ہیں ان کا پھر اگلے نشست میں ہم تعلیمات جاننے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔